السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرائع دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 430 سے۔ دعا کے جملے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خدایا مولایا، میں تیری مقدر کردہ قدرت اور تیری حتمی حکمت و قذافت اور ہر محفل نفاذ پر غالب آنے والی عظمت کا حوالہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اسی رات میں اور اسی وقت معاف کر دے، اور میرے سارے جرائم، سارے گناہ اور ساری ظاہری اور باطنی برائیاں اور ساری جہالتیں جن پر میں نے خفیہ طریقے سے یا علل اعلان چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کیا ہے۔ سامعین کرام، دعا کے ابتدائی حصے میں اللہم اغفر لی ذنوب التی کے جملات میں گناہ اور اس کے آثار کے بارے میں تفصیلی طور پہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس شرح میں دوبارہ شرح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام دعا کے اس حصے میں خلوت اور جلوت میں ہونے والے گناہوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ جی ہاں، شب جمعہ راز و نیاز کا وقت اور مناجات و توبہ کے لمحات ہیں۔ چشم پرنم اور نالہ و زاری کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور اس رات میں میرے اوپر رحمت اور عنایت اور کرامت اور مغفرت کے دروازے کھول دے۔ آمین الہی آمین۔ شاعر ہیں عراقی۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے، ان کے اشعار ہیں عراقی کے۔ تیرے دروازے پر ایک امیدوار شخص آیا ہے کہ تیرے علاوہ اس کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ یہ گناہ گار، شرمندہ، پریشان حال اور نیاز مند ہے۔ ایک مدت تک اپنے محبوب یعنی خدا سے دور رہا اور اپنے دوست سے بے مروتی کی ہے۔ تیرے در سے خالی ہاتھ اور نا امید شاہد ہی پلٹے۔ عراقی: پر اپنا خاص لطف و کرم فرما تاکہ وہ بے یار و مددگار نہ رہے۔ دعا کے اگلے جملے صفحہ نمبر 432 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میری تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم کرامن کاتبین کو دیا ہے، جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لیے معین کیا ہے، اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے، اور پھر تو خود بھی ان سب کی نگرانی کر رہا ہے، جو ان سے مخفی رہ جائے اس کا گواہ ہے، سب کو معاف فرما دے۔ یہ تو تیری رحمت ہے کہ تو نے انہیں چھپا دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے پروردگار، اپنی طرف سے نازل ہونے والی ہر خیر و احسان اور نشر ہونے والی ہر نیکی، ہر وسیع رزق، ہر بخشنے والے گناہ عیوب کی ہر پردہ پوشی میں سے میرا وافر حصہ قرار دے۔ کرامن کاتبین اور انسان کے اعضاء و جوارح، صفحہ نمبر 433۔ کرامن کاتبین فرشتوں کے ذریعے انسان کے تمام اعمال کا لکھا جانا اور اس کے ساتھ انسانی کردار پر اعضاء اور جوارح کا گواہی دینا، یہ وہ حقیقت ہے جس پر قرآنی آیات اور روایات معصومین علیہ السلام دلالت کرتی ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے 12 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہباں مقرر ہیں، نیز جو باعزت لکھنے والے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 20 سے 21 میں: یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور جلد ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے۔
سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اپنے نگہباں اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین، رقیب اور عنید انسان کی زبان، کان، ہاتھ اور پیر کے علاوہ زمین پر انسان کے اعمال کی گواہی دیں گی اور انسان کی سعی و کوشش کے بارے میں خبر دے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ سورہ زلزلال کی آیت نمبر 4 سے 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح خدا اور رسول اور ائمہ علیہم السلام بھی انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور روز قیامت ان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب تم اس خدائے عالم الغیب و شہادہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ البتہ اس طرح کی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گواہوں کی گواہی کفار، معدنین یعنی دشمن خدا اور رسول، اور خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والے اور ماہر مجرمین کے خلاف ہوں گی، لیکن مومنین اور توبہ کرنے والوں پر روز قیامت خداوند عالم کی رحمت نازل ہوگی اور ان کے نامہ اعمال کسی غیر کے سامنے پیش نہ ہوں گے، اور خداوند مہربان گواہوں کی یادداشت کو بھلا دے گا اور ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو اس کے اعضاء و جوارح کو حکم ہوگا کہ اس کے گناہوں کو چھپا دیں، اور زمین کے حصوں کو حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کو وہ چھپا لیں، اور جو کچھ بھی نامہ اعمال لکھنے والوں نے لکھا ہے ان کو بھی بھلا دیں۔ یہ حدیث ثواب الاعمال کی جلد نمبر 179 باب نمبر 20 اور ثواب التوبہ کے باب میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن خالص توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ خداوند عالم کس طرح اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے گناہوں کو لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، بس وہ روز قیامت اس حال میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ کوئی بھی اس کے خلاف گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 28 باب نمبر 20 اور حدیث نمبر 31 ہے۔ دعا کے اگلے جملے صفحہ نمبر 436۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے مولا اور آقا، اے میری بندگی کے مالک، اے میرے مقدر کے صاحب اختیار، اے میری پریشانی اور بے نوائی کے جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ کی اطلاع رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے رب، تجھے تیری قدوسیت، تیرے حق اور تیری عظیم ترین اسماء صفات کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ دن اور رات میں جملہ اوقات اپنی یاد سے معمور کر دے، اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما، میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے تاکہ میرے جملہ اعمال اور جملہ عوارض یعنی درد کی جمع سب تیرے لیے ہوں اور میرے حالات ہمیشہ تیری خدمت کے لیے واقف رہیں۔
میرے مولا، میرے مالک، جس پر میرا اعتماد ہے اور جس سے میں اپنے حالات کی فریاد کرتا ہوں، اے رب، اے رب، اے رب۔ اسم اعظم، صفحہ نمبر 437۔ عرفا اور اولیاء الہی کے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ لفظ مبارک رب، جس کے معنی مالک، پالنے والے اور صاحب اختیار کے ہیں، جو اپنی مخلوق کی بے لوث تربیت کرتا ہے، یہ لفظ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے انسان پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے گناہ اور خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ گویا اس کے گناہ آب مغفرت سے دھل کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی دعا، مناجات اور مشکلات و پریشانی کے وقت اسی نام سے متوسل ہونے کی علت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ لفظ رب کو اسم اعظم جانتے تھے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے توبہ کے وقت عرض کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اب اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جناب نوح نے 950 برس تک کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم سہنے اور ہدایت سے پریشان ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ، اور نوح نے کہا، پروردگار، اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا و مناجات میں فرماتے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 83 میں، خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ معلق کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیاز اور احتیاج کے وقت عرض کرتے ہیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں، عرض کی، پروردگار، یقیناً اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف بھیج دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مغفرت اور بے نظیر حکومت کی درخواست کرتے ہیں، سورہ سعد کی آیت نمبر 35 میں، پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لیے بیٹے کی درخواست ان الفاظ میں کرتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شکر گزاری اور اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے عرض کرتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں، پروردگار، تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے معلق کر دینا۔ جناب ایوب علیہ السلام بھی پریشانیوں کے عالم میں دست بدعا ہوتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تو مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 میں، اور پیغمبر آپ کہیے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ صالحین اور مومنین جب زمین و آسمان کی خلقت پر غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں، خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191۔ وہ ابلیس جو نہایت تکبر اور عصیان کی حالت میں تھا، خدا سے روز قیامت تک کی مہلت اسی نام کے ذریعے طلب کی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 میں۔ اس نے کہا، پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ خدا کی بارگاہ کا مردود شیطان بھی خدا کو اسی نام سے پکارتا ہے، تو اس کو قیامت تک کی مہلت مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے
کہ جو شخص خداوند عالم کو یا رب کہہ کر پکارے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح منقول ہے کہ جب کوئی بندہ مومن پروردگار کو ایک بار اس نام سے پکارتا ہے اور کہتا ہے یا رب، تو خدا اس کے جواب میں کہتا ہے لبیک۔ اور جب بندہ مومن خدا کو اس نام سے دوسری اور تیسری بار پکارتا ہے تو خدا کہتا ہے مانگ، تیری کیا حاجت ہے تاکہ تیری حاجت پوری کر دوں۔ یہ حدیث مدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 220 باب نمبر 31 حدیث نمبر 5738 ہے، اور یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 6 میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 500 اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 520، اور باب ہے من قال یا رب۔ وسائل شیعہ میں بھی موجود ہے، وسائل شیعہ کی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 285 باب نمبر 32 میں بھی موجود ہے۔ بہار الانوار کے جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 233 باب نمبر 12، اور اس سلسلے کی بہت ساری روایات بیان ہوئی ہیں ان تمام کتابوں میں۔ مقبول اعمال صفحہ نمبر 440۔ تمام انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء الہی ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے تھے، اے خدائے مہربان، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمارے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ تمام بزرگوار اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اگر کوئی شخص عمل انجام نہیں دے گا تو کل روز قیامت اس کی جزا بھی نہیں ملے گی، اور اگر کوئی شخص نے عمل انجام دیے ہے لیکن عمل کے لیے ضروری شرائط جیسے ایمان اور اخلاص نہ ہو تو بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا۔ لہٰذا عمل کو ان کے تمام شرائط کے ساتھ انجام دینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جب انسان شائستہ طریقے سے اعمال انجام دے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کی دعا کرے۔ وَأَعْمَالِي عِندِكَ مقبولہ۔ قرآن و حدیث میں اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ وہ عمل قابل قبول ہے جس کا انجام دینے والا صاحب ایمان ہو اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہو اور اس کے احکام و فرامین کے مطابق ہو۔ جاننا چاہیے کہ مومن کے ہی اعمال قبول ہوتے ہیں اور مومن ہی کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کافر اور دشمن خدا اور رسول کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، چاہے وہ عمل کتنا ہی عظیم اور اہم ہو، اور ان کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی قابل بخشش نہیں ہوتے۔ عمل کی اہمیت، اس کے حالات اور اس کے ثواب کے بارے میں بہت سی اہم روایت معتبر کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، جن میں چند ایک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک شرف اور بزرگواری اچھے اعمال کے سبب ہے، اچھی باتوں کے ذریعے نہیں۔ یہ حدیث غرر الحکم کے 153 صفحے پر موجود ہے، اور ہے میزان الحکمہ بھی موجود ہے، میزان الحکمت کی جلد نمبر 9 میں، اور باب ہے العمل، اور حدیث ہے 14260۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ عمل مومن کا شعار ہے۔ یہ حدیث بھی غرر الحکم کے 151 پہ موجود ہے، میزان الحکمہ میں موجود ہے، اور آگے ارشاد ہے ہمیشہ اعمال صالح انجام دیتے رہو، ہمیشہ اعمال صالح انجام دیتے رہو، کیونکہ خداوند عالم نے مومن کے عمل کرنے کے لیے موت کے علاوہ اور کوئی حد قرار نہیں دی ہے۔ یہ حدیث مدرک الوسائل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 باب نمبر 19 حدیث نمبر 177 میں بھی موجود ہے، میزان الحکمہ کی جلد نمبر 9 کے باب نمبر العمل میں موجود ہے۔ بہترین اعمال ایمان میں اخلاص اور تقوی و یقین میں صداقت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، خداوند عالم دنیا میں انسانوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال کے ذریعے پکارے گا تاکہ ان کو جزا یا سزا دی جا سکے۔ اس کے بعد فرمایا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू। ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 208 बाब नंबर 23 हदीस नंबर 72 है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे बेहतरीन आमाल खुदा पर ईमान और इसकी तस्दीक है, राह खुदा में जिहाद और कबूल शुदा हज है। इससे कम दर्जा फ़कीरों को खाना खिलाना, गुफ्तगू में नरम लहजा इख्तियार करना और खुश इखलाक होना है। इससे कम यह है कि क़ज़ा और क़दर इलाही में चूँ और चरा करके इस पर बहतान ना बांधो। ये हदीस कंज़ुल आमाल मीज़ानुल हिकमा की बाब नंबर अल अमल में मौजूद है। सबसे बेहतरीन आमाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन खसलतें आमाल की सरदार हैं, अपने साथ इंसाफ करना, दीनी भाइयों की इमदाद करना और हर हाल में याद खुदा करते रहना। ये हदीस मुशाकतुल अनवार की जिल्द के सफ़ा नंबर 55 पे, अल फ़ज़ल अल ख़ामिस अल अशर मीज़ानुल हिकमा के बाब नंबर अल अमल में मौजूद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लायक मुबारकबाद है वो शख्स जिसका इल्म व अमल, दोस्ती, दुश्मनी, लेन देन, गुफ्तगू और सुकूत इख्तियार करना और रफ्तार और गुफ्तार खालिस खुदा के लिए हो। ये हदीस तोहफ़ाउल उक़ूल के 91 पर है, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 74 सफ़ा नंबर 241 बाब नंबर 9 और हदीस नंबर 1 है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र से वसीयत फरमाते हुए कहा, अमल से ज़्यादा तक़वा इलाही का एहतमाम करो, क्योंकि तक़वे के साथ कोई भी अमल कलील नहीं है, क्योंकि जो अमल कबूल हो जाए वो कम नहीं है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, हम सिर्फ मुत्तकीन के आमाल कबूल करते हैं। ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 74 सफ़ा नंबर 88 बाब नंबर 4 में मौजूद है। मीज़ानुल हिकमा की जिल्द 9 में है के बाब नंबर अल अमल में मौजूद है। हदीस का नंबर है 14333। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे वही आमाल कबूल होंगे जिनमें इखलास पाया जाता है। यह हदीस गररुल हकम की 155 पे है। हदीस का नंबर है 6913। मीज़ानुल हिकमा की जिल्द नंबर 9 में और के बाब नंबर अल अमल में हदीस का नंबर है 14335। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की एक नमाज बारगाह इलाही में कबूल हो जाए तो वो इस अज़ाब पर नहीं आए करेगा, वो परवरदिगार उस पर अज़ाब नहीं करेगा। इसी तरह अगर किसी इंसान से एक नेक काम कबूल कर लिया गया हो तो उसको भी अज़ाब नहीं होगा। और ये हदीस है उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 3 में और हदीस का है नंबर 266 बाब फ़ज़लुल सलात, हदीस नंबर 11 और मीज़ानुल हिकमा की जिल्द नंबर 9 में बाब नंबर अल अमल, हदीस का नंबर है 14350। इमाम जावेद सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स का एक नेक अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए तो उस पर अज़ाब नहीं होगा और उसको बहिश में दाखिल किया जाएगा। यह हदीस है मजबूआ वराम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 86, मीज़ानुल हिकमा की जिल्द नंबर 9 के बाब नंबर अल अमल, हदीस का नंबर है 14351। पालने वाले हमको आमाल साला बजा लाने में सुस्ती और काहली से महफूज फरमा और अपनी इबादत पर हमारी कोशिशों में इजाफ़ा फरमा और हमारे दिल को मुकम्मल तौर पर बेदारी इनायत कर दे। आमीन इलाही आमीन। दुआ के अगले जुमले सफ़ा नंबर 444 444। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اپنی خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے اور اپنی طرف رخ کرنے کے لیے میرے ارادے دل کو مستحکم بنا دے۔ اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش اور اپنی مسلسل خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، تاکہ تیری طرف سابقین کے ساتھ آگے بڑھوں اور تیز رفتار افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، مشتاقین کے درمیان تیرے قرب کا مشتاق شمار ہوں اور مخلصین کی طرح تیری قربت اختیار کروں، صاحبان یقین کی طرح تیرا خوف پیدا کروں اور مومنین کے ساتھ تیرے جوار میں حاضری دوں۔ توانائی کی درخواست، صفحہ نمبر 445۔ عارف عاشق حقیقی مناجات کرنے والے اور معلم حضرات، عارف عاشق حقیقی مناجات کرنے والے اور معلم معرفت امیر المومنین علیہ السلام دعا کے ان فقروں کو زمزمہ کرتے وقت اپنے اوپر رحمت خدا کے دروازے اور اپنے محبوب کی طرف سے دعا قبول ہونے کا راستہ ہموار دیکھ کر اپنی اہم دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں، جو 100% معنوی ہوتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی درخواست سے انسان کمال کی اعلیٰ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں دعا کرنے والے کی خدا کی نسبت، عرفان، معرفت اور شناخت پر دلالت کرتی ہیں۔ خداوند منان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت اور خالصانہ عبادت اور مکمل بندگی اور مومن بندوں کی خدمت جو حقیقت میں خدا کی خدمت ہے کے لیے مضبوط اور قوی بنا دے۔ جس وقت یہ معنوی قدرت اور روحانی طاقت خداوند عالم کی طرف سے عابد و زاہد کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عبادت خدا اور خدمت خلق میں بہت مزہ آتا ہے۔ خدا کی خاص نعمتوں کے حصول کے لیے چند شرائط۔ اہل ایمان اور عبادت گزار بندے اگر چاہے کہ خداوند عالم کی خاص نعمتیں اس کے شامل حال ہوں تو ان نکات پر توجہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کی بزم سے دوری اختیار کریں جو تقوی کے سلسلے میں لاؤبالی ہوں اور ایمان و تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی نہ کرتے ہوں۔ دوسری طرف اولیاء اللہ اور علماء ربانی اور عرفا کے جنہوں نے اللہ کی طرف سیر و سلوک کے مراحل کو ایک حد تک طے کر لیا ہے، اس کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔ نمبر 2، شبہ ناک لقمہ سے اجتناب کرنا۔ حرام روزی کھانا تو درکنار، وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی مہمانی میں نہ جانا جو نامعلوم کس طرح اپنا مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنے باطن کو اخلاقی برائیوں، نفسانی خباثت اور حیوانی شہوتوں سے پاک و پاکیزہ کرنا اور ان کو اخلاق حسنہ اور معنوی حقائق سے آراستہ کرنا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا، کیونکہ اس چیز کے ذریعے شیطانی وسوسوں کا راستہ کھل جاتا ہے اور الہی الہام اور آسمانی درک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ سونے اور بہت زیادہ آرام کرنے سے اجتناب کرنا، جس کی وجہ سے انسان اطاعت الہی کے سلسلے میں سستی محسوس کرنے لگتا ہے اور روح انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بے دین لوگوں کے ساتھ ہم نشینی، لقمہ حرام کھانا، اخلاقی پستی اور شکم پروری میں مبتلا ہو جانا، نیز زیادہ سونے اور بہت زیادہ آرام طلب ہونے کے سلسلے میں اسلامی معتبر کتابوں میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ہم کچھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ خطرناک برا دوست اور ساتھی ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 666، باب نمبر 10 اور حدیث نمبر 32 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد، برے دوست کی ہم نشینی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اپنے دوست کو بھی ہلاک کر دے گا اور اس کو مادی اور معنوی لحاظ سے نابود کر دے گا۔ یہ حدیث غرر الحکم کے صفحہ نمبر 431 پر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 9816۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد ہے،
شریر لوگوں کی صحبت سے دور رہو کیونکہ وہ ایک تیز تلوار کی طرح ہیں جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 198، باب نمبر 14۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دوستی اور صحبت سے پرہیز کرو۔ نمبر 1 خائن، نمبر 2 ظالم، نمبر 3 چغل خور، کیونکہ اگر کسی نے تمہارے فائدے کے لیے خیانت کی تو تمہارے دوسرے دن تمہارے نقصان کے لیے بھی خیانت کر سکتا ہے، اور اگر تمہاری خاطر دوسروں پر ظلم کر سکتا ہے تو وہ تم پر بھی ظلم کرے گا، اور اگر تمہارے سامنے دوسروں کی چغل خوری کرے اور تم سنتے رہو تو وہ دوسروں کے سامنے تمہاری چغل خوری کرنے میں دریغ نہ کرے گا۔ یہ حدیث تحفہ العقول میں کے صفحہ نمبر 316 پر موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں صاحبان حکمت کے ساتھ ہم صحبت بنے رہو، بردبار لوگوں کے پاس بیٹھو اور دنیا سے منہ موڑ لو، جس کے نتیجے میں جنت الماوا میں اپنی جگہ بنا لو۔ یہ حدیث غرر الحکم کے صفحہ نمبر 430 کے باب نمبر صاحب الحکمہ، حکمہ العلماء، حدیث کا نمبر ہے 9789۔ حرام روزی۔ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مال حرام سے ایک لقمہ کھائے اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث میزان الحکمہ کی جلد نمبر 3 اور حدیث صفحہ نمبر 1124 الحرام کے باب میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 13660۔ بے شک خداوند عالم نے اس جسم پر جنت حرام کی ہے جس میں مال حرام بھرا گیا ہے۔ بے شک خداوند عالم نے اس جسم پر جنت حرام کی ہے جس میں مال حرام بھرا گیا ہو۔ یہ حدیث موجود ہے مجمع الورام کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 61 اور باب العتاب میں موجود ہے میزان الحکمہ کی جلد نمبر 3 اور کے باب الحرام میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 13661۔ جس وقت انسان کے شکم میں لقمہ حرام چلا جائے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 100 میں، اور صفحہ نمبر 12 ہے، باب نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 52، اور میزان الحکمہ کی جلد نمبر 3 کے باب نمبر الحرام میں بھی موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 13663۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مال حرام حاصل کر لیتا ہے تو اس کا حج اور عمرہ اور صلہ رحم قبول نہیں ہوتا۔ یہ حدیث امالی توسی میں موجود ہے اور مجلس کے عنوان سے، اور مجلس نمبر 37 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1447۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی ہے اور راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا کہتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں خیر نہیں پایا جاتا، وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 68 کے صفحہ نمبر 394 پر موجود ہے، باب ہے 96 کی ذیل میں، اور حدیث کا نمبر ہے 63۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بدخلقی سے انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شکم پروری زیادہ کھانا کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص زیادہ کھانا کھائے گا اس کا جسم بیمار ہو جائے گا اور اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 63 کے صفحہ نمبر 338، باب نمبر 5، اور حدیث کا نمبر ہے 35۔
جو شخص پرخوری کرے گا اس کی صحت خراب ہو جائے گی اور اخراجات بڑھ جائیں گے۔ یہ حدیث غرر الحکم کی صفحہ نمبر 360 پہ الفصل الرابع باطل الآثارہ، اور حدیث کا نمبر ہے 8168۔ پرخوری بیجا رغبت کی نشانی ہے اور بیجا رغبت سب سے بڑا عیب ہے۔ یہ حدیث غرر الحکم کی صفحہ نمبر 361 الفصل الرابع الباطشہ و آثارہا 8178 حدیث کا نمبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے دل کے لیے سب سے خطرناک چیز پرخوری ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے انسان سنگ دل ہو جاتا ہے اور اس کی شہوت میں طغیان پیدا ہو جاتا ہے۔